میں آپ کے سامنے جو پیغام رکھنے وہ یہ ہے، خدا ان کنٹرول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہو، لیکن ذہن میں رکھیں کہ خدا آپ کا انصاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو بھولا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے جو حصہ سنا، یہاں پر یوسف اپنے بھائیوں کو کچھ کہہ رہا ہے۔ یوسف کہتا ہے، جب یوسف کا باپ مر گیا، اس کے بھائیوں نے جو اس کے ساتھ کیا، میں بعد میں اس پر آنے والا ہوں، تو یوسف کے باپ کے مر جانے کے بعد اس کے بھائی اس کے پاس آئے، پھر پلاننگ کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ تو اپنے بھائیوں کی بدکاری کیا کرنا، معاف کر دینا، چونکہ انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تو لکھا ہے کہ یوسف ان کی باتیں سن کر رویا، 13 سال بھائیوں کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، دکھوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تیرے باپ نے کہا تھا معاف کر دینا۔ تو یوسف کہتا ہے، اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے گھٹ سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ آپ کے خلاف جو بھی کوئی بدی ہو رہی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یوسف نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ کہتا ہے تم نے بدی کی، خدا نے اسی میں سے نیکی نکال دی۔ جس بھی صورتحال سے دو چار ہے آج صبح، خدا اس میں سے نیکی نکالے گا۔ Just be happy, be rejoice in him، اس میں خوش ہو کہ آپ کا خدا ڈیڈ گاڈ نہیں ہے، مردہ خدا نہیں ہے، وہ آپ کے افلکشنز کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس میں سے بھلائی پیدا کرے گا، وہ آپ کے لیے اچھائی پیدا کرے گا۔ وہ اچھا خدا ہے، وہ بھلا خدا ہے، وہ نیک خدا ہے، وہ بھلائی کرتا ہے۔ یوسف کہتا ہے مت ڈرو۔ روبن گلٹی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نہیں بچا سکا بڑا ہونے کی وجہ سے۔ یہودا گلٹی ہے، ایک بھائی ہے جسے کوئی دکھ نہیں ہے، وہ بنیامین ہے، بینجمن ہے، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیزو، جو بھی ہو رہا ہے، ٹرسٹ کریں، بھروسہ رکھیں، آؤٹ کم، نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں۔ خدا بھلا خدا ہے، وہ نیک خدا ہے، وہ اچھا چنگا خدا ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اب سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بھائی ہے جو خواب دیکھتا ہے۔ خواب دیکھنا اس کا جرم بن گیا ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ جو خواب دیکھتا ہے وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جو بندہ خواب دیکھتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل نہیں سکتا چونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو خواب دیکھتا ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ بولڈ ہو جاتا ہے۔ چاہیے تھا کہ یوسف اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتاتا، نہیں بتانا چاہیے تھا اس کو، لیکن جس کے پاس خواب ہے، ایک تو وہ دلیر ہے، دوسرے نمبر پر وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ دوسرے بھائیوں کی طرح نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر بھائیوں سے کہا تمہارے پولوں نے میرے پولے کو سجدہ کر دیا ہے۔ وہ حسد سے بھر گئے۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ کمپٹیشن
بڑی خطرناک چیز ہے. حسد سے بھر گئے. اور لکھا ہے کہ دوبارہ اب پہلے وہ حسد سے بھرے ہوئے, بغض سے بھرے, دوبارہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ اب 11 ستاروں نے, سورج نے, چاند نے مجھے سجدہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا تو ہم پر حکمرانی کرنے کا پلان کر چکا ہے. اب یوسف, ایک لباس بھی اس نے جو پہنا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے, ڈینجرس ڈریم ہے, خطرناک خواب ہے اس کا. جب سے اس نے وہ کپڑے پہنے ہیں رنگ برنگے بادشاہوں والے, اس کے باپ نے اس کو لے کر دیے ہیں, بنوا کر دیے ہیں یعقوب نے, تو بائبل کہتی ہے کہ تب سے وہ خواب دیکھتا ہے تو وہ ایسے خواب دیکھتا ہے, کریزی خواب دیکھتا ہے. پورے سجدہ کرتے ہیں, 11 ستارے سجدہ کرتے ہیں. تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ یہ تو اب اس کا حل نکالنا پڑے گا, اس کا کوئی توڑ نکالنا پڑے گا. انہوں نے کیا کیا, ایک دن یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا, یوسف اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ پیار کر. He was the dearest son of his father. وہ اپنے باپ کا سب سے پیارا بیٹا تھا, چونکہ اس کی پیاری بیوی سے پیدا ہوا تھا, راخیل سے. تو یعقوب اس سے بڑی محبت کرتا تھا. بائبل کہتی ہے ایک دن یعقوب نے کہا, یوسف اپنے بھائیوں کو کھانا دے کر خبر لے کے کیا حالات چل رہے ہیں. اپنے بھائیوں کی خبریں اپنے باپ کو دیا کرتا تھا. تو جب وہ گیا وہاں پر, اس کے بھائیوں نے دیکھا, دور سے دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو خواب دیکھنے والا آ رہا ہے, آؤ آج اس کے خوابوں کو ختم کر دیں. توجہ سے سنیے گا, وہ بیسیکلی خواب دیکھنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اصل میں وہ اس کے خواب پورا کرنے جا رہے ہیں. ہاللیلویا. خدا بدی کو نیکی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ان کا لیٹس گیٹ ریڈ آف دس ڈریمر, اس خواب دیکھنے والے سے نجات حاصل کریں. لیکن بیسیکلی وہ آج یوسف کا خواب پورا کرنے جا رہے ہیں, جو اس کا خواب ہے. لوگ شاید آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آپ کا نام نشان ختم کر دیں, لیکن بیسیکلی وہ آپ کے لیے بہتری کر رہے ہیں. یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا, انہوں نے کہا this story is ended now, یہ اب سٹوری ختم ہو گئی ہے. تیسرے دن یسوع زندہ ہو گیا, اور وہی کلوری جو لعنت کی جگہ تھی وہ نجات کی جگہ بن گئی. وہی کلوری جو سزا, کوئی صلیب جو لعنت کی نشانی تھی, نجات کی نشانی بن گئی. یہ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں اپنے بھائی کا. انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا. ایک نے کہا کہ چلو اس کو قتل کر دیں. روبن بڑا تھا, اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرتے. اس نے سوچا کہ میں بڑا ہوں, بچارتا ہوں میں اس کو بڑے ہونے کی وجہ سے. اس نے کہا قتل نہ کرو, اس کو پھینک دو. تو فیصلہ ہوا ٹھیک ہے, لیکن بعد میں انہوں نے اسماعیلی کارواں کے ہاتھوں, قافلے کے ہاتھوں اسے بیچ دیا, جو مصر میں جا رہا تھا. تو بائبل کہتی ہے اب یوسف کو بیچ دیا گیا. یہودا نے کہا تھا بیچو اس کو. ایک یہودا یسوع کو بھی بیچتا ہے, ایک یہودا یہاں پر بیچتا ہے اپنے بھائی کو, ایک یہودا اپنے استاد کو بیچتا ہے, ایک یہودا اپنے بھائی کو بیچتا ہے. تو بائبل کہتی ہے بھائی نے, روبن سوچ رہا تھا قتل نہیں ہوگا تو چلو بچ جائے گا. تو یہودا نے کہا کہ چلو بیچو اس کو, پیسے بناتے ہیں. پیسے بنائے, اور روبن کو پتا چلا کہ یہ تو غلط ہو گیا. اب اس کے بھائیوں نے ایک اور پلان بنانے کا, چلو جا کر باپ کو ایک بات کہتے ہیں, ایک جانور ذبح کرو, کہ بھیڑ بکری قتل کرو, مارو, اور جا کر باپ سے کہیں گے کہ تیرے بیٹے کو, اس کے کپڑوں کو اس میں ڈپ کرتے ہیں, اور جا کر کہیں گے کہ تیرے بیٹے کو کوئی جنگلی درندہ کھا گیا. کس کو کہیں گے جا کر؟ کون ہے باپ؟ یعقوب. پچھلے اتوار والدین میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جو کر رہے ہیں وہ بھگتنا پڑے گا. یعقوب نے بھی کوئی ایسی حرکت کی ہوئی تھی. جب یعقوب نے اپنے بھائی عیسیٰ کی برکت اس سے لی, اس نے چمڑی چڑھا لی بکرا ذبح کر کے, ٹھیک ہے, اس کے بدن پر بال نہیں تھے, عیسیٰ کے بدن پر بال تھے. تو باپ نے کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن ہاتھ بازو عیسیٰ کے ہے. اور کہا میں تیرا بیٹا عیسیٰ ہی ہوں. جھوٹ بولا. آج یعقوب کے بیٹوں نے وہی چیٹنگ اس کے ساتھ کی ہے جو یعقوب نے اپنے باپ کے ساتھ چیٹنگ کی تھی.
جو آپ کر رہے ہیں ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. یعقوب نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا, یعقوب کے بیٹوں نے یعقوب کو دھوکہ دے دیا. یہ ایسا ہی چلے گا. میں نے کہا کہ والدین ہوشیار رہے کیا کر رہے ہیں. تو یعقوب کہ باپ یعقوب روتا رہا بیچارہ کہ میرا بیٹا مر گیا. اب یوسف پہنچ گیا ہے مصر کے اندر. میرے عزیزو, یہاں پر میں نے بڑے دردناک الفاظ لکھے ہیں کہ ہر ملک موت سے پہلے آپ کو مصر میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ہر برکت سے پہلے آپ کو دکھ میں سے گزرنا پڑے گا. یہ خدا کا طریقہ ہے. یوسف نے کوئی جرم نہیں کیا, اب دوسری بار بیچ دیا گیا ہے پوتیفر کے ہاتھوں. پہلے بھائیوں نے اسماعیلی کارواں کو یا اسماعیلی قافلے کو بیچا, اب اسماعیلی قافلے نے پوتیفر کے ہاتھوں بیچ دیا جا کر. 2 times, 2 بار بیچا گیا ہے یہ معصوم سا بندہ. 2 بار بیچا گیا. اور جب بیچا تو اب پوتیفر کے گھر میں وہ پڑا ہوا ہے. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں, وہ جہاں بھی گیا ہے برکت نے اس کا پیچھا کیا ہے. وہ جہاں بھی گیا ہے خدا اس کے ساتھ رہا ہے. جس نے بھی اس کو گرانے کی کوشش کی ہے خدا نے یوسف کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایک بندہ دکھ اٹھائے کسی کے لیے. اس کے بارے میں میں بات کروں گا. اور اب یوسف وہاں پر ہے, لکھا کہ اس کے مالک نے اس پر اتنا اعتماد کیا, ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی سوائے اپنی بیوی کے. لیکن اب یہاں پر یوسف کے لیے ٹینشن پیدا ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اب جب یوسف پوتیفر کے گھر میں ہے, بائبل کہتی ہے 39واں باب پڑھیں, اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. کریکٹر, کردار, جہاں پر یوسف جاتا ہے لوگ برکت پاتے ہیں. جس کام میں وہ ہاتھ لگاتا ہے برکت لوگ پاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا, اور اس نے اپنے گھر کا مختار بنا کر اسے سب کچھ اس کو سونپ دیا. یوسف کا کریکٹر اچھا, اس کی فطرت اچھی تھی, اس کی عادت اچھی تھی, اس کا کریکٹر اچھا تھا, چیٹر نہیں تھا. اور بائبل کہتی ہے کہ جب اس کے یہ پہلی بار بائبل کے اندر لکھا گیا ہے he was successful and prosper, وہ خوشحال تھا اور کامیاب تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ غلام ہے اور کامیاب ہے؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. آپ کون سی صورتحال سے دوچار ہیں؟ دکھوں کی وادی میں ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ پھر بھی خوشحال ہوں گے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ مشکل کے اندر ہیں, ٹینشنز ہیں, حالات خاندان کے بگڑے ہوئے ہیں, اگر خدا آپ کے ساتھ ہے پھر بھی آپ کامیاب ہوں گے. یوسف سلیو ہے, غلام ہے, لیکن کامیاب ہے اور خوشحال ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. اب بیوی نے کہا, بیوی کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس کو سکپ کرتے ہیں. اب یوسف جیل میں پہنچ گیا ہے. نہ اس نے پہلے کوئی قصور کیا تھا جب بھائیوں نے بیچا, نہ اس نے بعد میں کوئی قصور کیا جب پوتیفر کی بیوی نے الزام لگایا اور جیل میں چلا گیا. کوئی قصور نہیں ہے, کوئی فلالس بے عیب کریکٹر نظر آتا ہے, ہمیں بے عیب کریکٹر نظر آتا ہے, کردار نظر آتا ہے. اب جیل کے اندر ہے, یہ بندہ ہے یا کیا ہے؟ اب جیل میں he was in prison but he was running the prison. پادری عظمت, وہ جیل کے اندر تھا لیکن جیل کو چلا رہا تھا. کیسی برکت ہے, کیا انسان ہے یہ. he was in the prison but he was running the prison. جیل کے اندر ہے لیکن جیل وہ چلا رہا ہے. خدا اس کے ساتھ ہے. بائبل کہتی ہے اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا, اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے. اور قید خانہ کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے
بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ فوتیفر کے گھر کے اندر غلام ہے، خوشحال ہے، قید کے اندر ہے، قیدی ہے، جیل کو چلا رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق جیل میں پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ بڑا مین، کون ایسی برکت نہیں چاہے گا؟ بائبل کہتی ہے کہ اب جیل کے اندر ہے، خدا اسے برکت دے رہا ہے، سرفراز کر رہا ہے، وہ خوشحال ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ بھائی بیسیکلی اس کے خواب ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اس کے خواب پورے کر رہے ہیں۔ تم نے بدی کا ارادہ کیا، خدا نے اسی میں سے نیکی کا کسرت کیا۔ لائٹر نوٹ پر میں 2 مہینے پہلے تقریباً ایسے ہی فیس بک رول آن کر رہا تھا، گھوم پھر فیس بک کو چیک کر رہا تھا بھائی جاوید، تو میں نے پڑھا کسی بندے نے لکھا، سنیے اگر آپ شاید یہ آپ کو تسلی دے، اس بندے نے لکھا کہ جس کے بھائیوں نے کسی کو ستایا ہے وہ ضرور برکت پائے گا۔ جس کے بھائیوں نے ستایا ہے کسی بندے کو وہ ضرور برکت پائے گا۔ اب یوسف جیل کے اندر ہے، وہاں پر جیل چلا رہا ہے، بیسیکلی جیل کا وہ مالک بنا ہوا ہے۔ اب ہوا یہ کہ 2 لوگ جیل میں آئے ہیں، سرکاری آفیشل، ایک نان پز ہے، بیکر جو روٹیاں لگاتا تھا، نان لگاتا تھا یا روٹی پکاتا تھا بادشاہ کی، ایک ساکی تھا، کپ بیرر جس سے کہتے ہیں۔ بادشاہ کے دونوں بڑے VIP نوکر وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اب دونوں نے خواب دیکھا ہے، ایک نے خواب دیکھا ایک، اور دوسرے نے خواب دیکھا دوسرا۔ ایک سے کہا کہ تو دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، ایک سے کہا کہ تو مر جائے گا۔ لگتا ہے اسے خواب نہیں بتانا چاہیے تھا یوسف کو، اس کے تعبیر پتا چل گئی کہ تو مر جائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اب یوسف نے کہا ساکی سے کہ جب تو جائے مجھے بھی یاد کرنا، بادشاہ کو بتانا کہ ایک بندہ ہے قید کے اندر، تیری قید کے اندر جو بہتر ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ بادشاہ کی بھول گیا، اس نے کہا، اسے یاد نہیں رہا۔ کون یاد رکھتا ہے جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، ٹیکا شیکا ہو؟ تو آخرکار بادشاہ نے خواب دیکھا، فرعون نے، کہتے ہیں کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان فرعون اس وقت کے دور کا ہوتا تھا۔ فرعون وہاں پر ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، اس نے کہا میرے خواب کی تعبیر کی جائے۔ ساکی کو یاد ہے 2 سال کے بعد، تقریباً 2 سال کے بعد ساکی کو یاد آیا کہ ہاں ایک بندہ ہے جو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے اس کو بہتر کریں، کبھی آپ کا ہنر آپ کو کام دے جائے گا۔ یوسف کے پاس ہنر تھا خوابوں کی تعبیر کرنے کا، اس کا ہنر کام آ گیا۔ تو بائبل کہتی ہے یوسف کو یاد کیا گیا، بادشاہ کے سامنے یوسف کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی بادشاہ کو تسلی بخش جواب دے سکتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں ٹرائی کروں گا، میرا خدا بادشاہ کو مطمئن کر سکتا ہے۔ تو جب فرعون نے خواب بتایا، یوسف نے کہا پہلے 5 سال فراوانی کے، پلینٹی کے، کثرت کے سال ہیں، اور اگلے 7 سال قحط کے سال ہیں۔ اب بادشاہ کوئی بندہ چن لے جو تیرے سلطنت کا صحیح انتظام کرے۔ اب بادشاہ نے کہا، اپنے ملازموں سے کہا، اپنے عمرا سے کہا کہ اس جیسا بندہ کہاں ملے گا؟ میں یہ بندہ بڑا گناہ ہے، اس نے تو صحیح بات کی ہے۔ اب یوسف وائس پریزیڈنٹ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا مصر کا۔ فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا، میرے بعد تو، وہ بھی بزرگ ہونے کی وجہ سے میں اوپر ہوں، باقی سارا کام تو سنبھالے گا۔ بھائی بیسیکلی خواب دیکھنے والے کو مارنا چاہتے تھے، دراصل وہ خواب اس کے پورے کرنے کے لیے تیار۔ بیچا گیا، پھینکا گیا، جیل میں ڈالا گیا، سرفراز کیا گیا۔ بڑی دیر پہلے میں نے یوسف پر ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پیغام سنایا۔ یوسف کا
پھینکا جانا، یوسف کا بیچا جانا، یوسف کا بنایا جانا. بیچا گیا اور بنایا گیا. خدا نے اسے بنایا جو وہ بننا چاہتا تھا. تو بائبل کہتی ہے کہ اب یوسف پرائم منسٹر ہے، وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے. اب اس کے بھائی بھی بھوکے مر رہے ہیں، چونکہ ملک کے اندر قید پڑا ہوا ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہے، پوری اس علاقے کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اب یوسف جو ہے وہ انتظام کر رہا ہے، وہ سارے حالات کو کنٹرول کر رہا ہے، بادشاہ انجوائے کر رہا ہے. 13 سال دکھوں کے بعد 17 سال کی عمر میں خواب دیکھا، 30 سال کی عمر میں مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا، پرائم منسٹر یا وائس پریزیڈنٹ بنا 13 سال کے دکھوں کے بعد. اگر آپ آج دکھ میں سے گزر رہے ہیں، ڈونٹ وری، خدا آپ کو بنا رہا ہے. ہر کلوری کے بعد اعزاز ہے، سرفرازی ہے. ہر دکھ کے بعد برکت ہے. ہر پریشانی کے بعد بہتری کی امید رکھیں. کہتے ہیں کہ ہر تکلیف کی کوکھ میں تاج ہے. ہر ٹینشن کے اندر کوئی نہ کوئی. ایک بندہ کہتا ہے کہ سٹریس از اے بلیسنگ، دکھ ایک برکت ہے، دکھوں کے بعد ہی برکت کی آپ امید کر سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی دکھ میں سے گزر رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، جسٹ ڈونٹ کوئٹ، ڈونٹ گیو اپ. گیو اپ نہ کریں، جاری رکھیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو برکت دے گا. تو اب یوسف مصر میں دوسرے درجے کا حاکم ہے، انتظام کر رہے. اب یوسف کے بھائیوں کو خوراک کی ضرورت پڑی، وہ بھی پہنچ گئے مصر کے اندر. ایک بندہ ہے جو وہاں پر نظام چلا رہا ہے. اب یوسف کے بھائی وہاں پر پہنچے تو لکھا ہے کہ جا کر یوسف سے بات چیت کی. اب سنیں، جب یوسف نے، میں ساری سٹوری میں نہیں جانا چاہتا، آپ گھر جا کر پڑھیے گا. 45ویں باب کی 5ویں آیت میرے پیغام کی 2 آیات اہم ہیں. 50ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیت تک، اور 45ویں باب کی یہ جو 5ویں 6ٹھی آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، یہ اہم ہے، یہ کلید ہے میرے پیغام کی. تم نے بدی کا، خدا نے نیکی کا قصد کیا. اور یہ آیات اہم ہے. جب یوسف کے بھائی اس کے پاس گئے، یوسف نے ظاہر کیا، مصریوں نے سنا یوسف رو رہا تھا اپنے بھائیوں کے لیے. اور اب سنیں، اس بات سے کہ اب یوسف کے بھائی جا کر اس سے خوراک مانگتے، یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ. وہ نزدیک آئے. تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا. اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ غمگین ہو، نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا نہ فصل کٹے گی. خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے. بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا ہے. سارے ملک مصر کا حاکم بنایا ہے. 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے، 11 پھولوں نے سجدہ کیا ہے. اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی پریشان ہے کہ یہ ہمیں کھانا نہیں دے گا. میں نے اس دن کہا کہ خدا جب سرفرازی دیتا ہے تو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے بندے کو. بڑے کلیئر سائنس ہیں کہ خدا استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا استعمال کرنا چاہتا تھا یوسف کو جانوں کو بچانے کے لیے. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ یوسف کے بھائی جب پہنچے ہیں تو یوسف نے کہا غمگین نہ ہو، اپنے دل میں پریشان نہ ہو. تم نے نہیں، تم نے بدی کا ارادہ کیا، خدا نے نیکی کا ارادہ کیا. تم نے مجھے بیچ ڈالا، لیکن بیسیکلی خدا نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے لیے برکت بن سکوں، تمہارے لیے بہتری کر سکوں. اور کلام فرماتا ہے کہ یوسف نے کہا کہ تمہارا بقیہ بچانا چاہتا. اگر یوسف مصر کے اندر نہ جاتا، اسرائیل میں سے نبی پیدا نہ ہوتے. یوسف مصر کے اندر نہ جاتا، آپ کا یسوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ قوم مر جاتی. 70 جانے گئی ہیں یا 67 جانے گئی ہیں یا 64 جانے، برابر لوگ مختلف رائے دیتے ہیں. 70 جانے مصر کے اندر گئی
لیکن آپ جانتے ہیں 2,20,00,000 وہاں سے نکلے مصر میں خروج کے وقت. یہ سارے لوگ یوسف کے وہاں پر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے, جوان ہوئے. 420 یا 400 سال لگائے, 400 سال تک یہ قوم وہاں پر قوم بنتی رہی. ایک خاندان, ایک آدمی خاندان بن گیا, ایک خاندان ایک قوم بن گیا. یوسف کے نام کا مطلب ہی اضافہ ہے, فراوانی ہے. یوسف فراوان کرنے والا ہے. اس کے باپ نے اسے برکت دی تھی کہ یوسف وہ خوشبو پودا ہے جس کی شاخیں دیوار پر سے گزر گئی ہیں. جو پھلدار درخت جس کی شاخیں, اگر پھلدار درخت یہاں لگا ہے اس کی شاخیں دیوار پر سے باہر چلی گئی ہیں پھلدار درخت کی, تو اس پھل پر گھر والوں کا کوئی حق نہیں ہے, وہ پھل عوام کا ہے. یہ طریقہ کاشتکاری کہتے ہیں, آج کل فرانس میں ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے. یوسف قوموں کے لیے برکت بنا ہوا ہے. اس کے باپ نے اسے دعا بعد میں دی کہ یوسف پھلدار پودا جس کی شاخیں دیوار پر سے اوپر چلی گئی ہیں. یوسف لوگوں کی برکت کا باعث ہے. اب یوسف اپنے بھائیوں سے ملتا ہے, یوسف سرفراز ہوتا ہے. یوسف کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, حالات بڑھتے جا رہے ہیں آگے, چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اور میرے عزیزو, یوسف کی زندگی سے جو لیسن میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, کس طرح کے حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, فرق نہیں پڑتا. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے جیسے جو حالات آپ کی پہچان نہیں ہیں, جو آپ بن رہے ہیں وہ آپ کی پہچان ہوگا. یوسف کی پہچان قیدی نہیں تھا, یوسف کی پہچان کوئی اور نہیں تھی. یوسف کی پہچان یہ تھی کہ وہ یوسف تھا. یوسف کو خدا نے اولاد دی, منسی دیا, افرایم دیا. منسی کا مطلب فورگیٹفل, وہ کہتا کہ میں اپنے غموں کو بھول گیا ہوں. افرایم پیدا ہوا, کہتا یہ پھل ہے خدا کا, دوہرا پھل ہے, میں بھول گیا اپنے دکھوں کو, خدا نے مجھے اس کا پھل دیا ہے. آپ کے دکھوں کو ایک دن آپ بھول جائیں گے اور خدا آپ کو پھل دے گا, آپ کو برکت دے گا, آپ سرفراز ہو کر نکلیں گے. کتنے کٹھن ہیں دکھ, یہ تو آپ جانتے ہیں جو گزر رہے ہیں, لیکن امید یہ ہے کہ آپ اس میں سے نکلیں گے. خوشخبری یہ ہے کہ آپ ان دکھوں میں سے باہر آئیں گے. اور میرے عزیزو, یوسف پرانے عہد نامے کا یسوع مسیح ہے. یوسف پرانے عہد نامے کا یسوع مسیح ہے. یوسف اپنے باپ کا سب سے پیارا بیٹا تھا. یسوع کے بارے میں لکھا ہے, آواز آئی آسمان سے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. یوسف بیچا گیا ہے, یسوع کو بیچا گیا ہے. یوسف کے بھائیوں نے اس سے نفرت کی ہے, یسوع کے بھائیوں نے اس سے نفرت کی ہے. یسوع کے ساتھ برا کیا گیا حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی. یوسف کے ساتھ برا کیا گیا حالانکہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی. یوسف کا کریکٹر بے عیب تھا, یسوع کا کریکٹر بے عیب تھا. یسوع 30 سال کی عمر میں اپنی خدمت شروع کرتا ہے. یوسف 30 سال کی عمر میں سرفراز کیا گیا ہے. یوسف کی سٹوری معاف کرنے والی سٹوری ہے. آپ کے یسوع نے آپ سب کو معاف کیا ہے, آپ سب کو معاف کیا. گڈ فرائیڈے کو ہم پہلا کلمہ پڑھیں گے, سلیب پر جو دعا دی, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یوسف کے بھائی نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے بدی کا. میں نے کہا لوگ یسوع کو سمجھ رہے کہ یسوع کو مار رہے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ یسوع کو زندہ کر رہے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا ہے, بیسیکلی انہوں نے خواب اس کا پورا کرنے کے لیے اس کو آگے دھکیل دی. یوسف کہتا ہے تم نے مجھ سے بدی کا ارادہ کیا,
खुदा ने उसी से नेकी का कसरत किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यीशु मसीह आपकी और आपके बाल बच्चों की परवरिश करता रहेगा। परेशान ना हो, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, उनका फ्यूचर कैसा होगा, मेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। डोंट वरी, वो आपकी और आपके बाल बच्चों की परवरिश करता रहेगा। मुझे वो गीत बड़ा अच्छा लगता है, हमारे बाल बच्चों पर नजरे करम रखना। आपके बाल बच्चों पर, यूसुफ अपने भाइयों के बाल बच्चों पर नजरे करम रखता है, आपके बाल बच्चों पर आपका यीशु करम की नजर रखेगा। हालेलुया। अगर यीशु आपके और आपके बच्चों के साथ है तो आपके दुख जो हैं, लोग बदी करेंगे, खुदा उसमें से नेकी निकाले। खुदा बदी नहीं करता, वो बदी को इस्तेमाल करता है। खुदा बदी नहीं करता, वो बदी को इस्तेमाल, वो बदी में से नेकी निकालना जानता है, चूंकि वो खुदा है, वो इंसान नहीं है। आज सुबह अगर आप किसी भी टेंशन में हैं, हालात आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, तो जरा यूसुफ को ज़हन में लेकर आए। आपने तो शायद कहीं कहीं गलती की हो, यूसुफ ने कोई गलती नहीं की है। यूसुफ बेऐब था, रास्तबाज था, यीशु मसीह रास्तबाज था, इसलिए वो यूसुफ पुराने अहदनामे का यीशु मसीह मैंने कहा, उसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो दुखों में से गुजरा है ताकि वो खानदान बचा सके। यीशु दुखों में से गुजरा है ताकि हमारी नस्लें बचा सके, हमारे बच्चे बचा सके। यहूदा को दुआ दी उसके बाप ने, उसने कहा कि कौमें उसके सामने मुती होंगी, वो यीशु की बात कर रहा था। यहां पर 11 भाई घुटनों के बल हो गए हैं, वहां पर यीशु के लिए पूरी दुनिया की कौमें घुटनों के बल सर्वसजूद हो जाएंगी। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अलग, ताकि हर घुटना यीशु के सामने झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे। कोई भी आप पर जुल्म कर रहा है, खानदान के लोग अगर जुल्म कर रहे हैं, डोंट वरी, खुदा जिंदा है। वो बदी का जो इरादा करेंगे उसमें से वो नेकी पैदा करेगा, वरना फिर ये दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये दुनिया। नाम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तख्त अभी भी लगा हुआ है। गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन, खुदा अभी भी तख्त पर है। ही स्टिल रेन्स, वो अभी भी बादशाही करता है, वो अभी भी बादशाही करता है। इतनी दुनिया हाथ छुटनी हो गई कि वो खुदा के सामने उसके मंसूबों को, खुदा का कोई मंसूबा जो है वो रुक नहीं सकता, चाहे बेचा जाए, चाहे फेंका जाए, चाहे जेल में भेजा जाए, जहां मर्जी भेज दे, खुदा का मंसूबा रुकेगा नहीं। जेल में भी यूसुफ बाबरकत था, खुशहाल था, कामयाब था, कैद में भी, फतीफर के घर में भी, भाइयों के साथ, और फिर खुदा से मैनेजमेंट। अगर आप दुख में से गुजर रहे, हो सकता है खुदा आपको बड़ी बरकत देने के लिए तैयार कर रहा है। परेशान ना, तसल्ली अपने आप को दे। यूसुफ की कहानी हमें होप देती है, उम्मीद देती है। हमारे पास उम्मीद है, उम्मीद के साथ जिंदा रहें। खुदा आपके बाल बच्चों, आपके खानदानों को बरकत दे। आमीन।